برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے۔ امام عشق محبت فاضل بریل بھی ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے۔ سبابو چلے، سبابو چلے کہ باغ پھلے، سبابو چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میری آج کی تقریر کا عنوان حرمت شراب اور شراب نوش کی سزا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ رب فرماتا ہے، ترجمہ بہت غور سے سنیں، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر شیطان کے گندے عمل سے ہیں، تو تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب اور جوا چونکہ انگنت جسمانی، روحانی اور مالی بیماریوں اور خرابیوں کا سبب ہیں، اخلاقی اور معاشی بگاڑ کی جڑ ہیں، فتنہ اور فساد کی علت ہیں۔ اسلام کے پاکیزہ ماحول میں ان کی کیوں کر گنجائش ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں قطعی حرام قرار دیا ہے، لیکن ان کی حرمت کا حکم آہستہ آہستہ اور تدریجاً نازل ہوا تاکہ لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی، شراب کے اور جوئے کے عرب کے لوگ بہت زیادہ عادی تھے، اتنے عادی تھے کہ جس طرح دودھ اور پانی پیا جاتا ہے وہ شراب پیا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ لیکن اللہ نے ان پر رحم فرمایا، کرم فرمایا اور اپنے محبوب کو ان کے درمیان پیدا فرمایا، اور اللہ عز و جل کے حبیب کے صدقہ و طفیل میں اللہ نے انہیں ان چیزوں سے دور رکھا اور دور کر دیا، اور اللہ نے ان کو نیک بنا دیا۔ تو جب ان کے ایمان پختہ ہو گئے، ان صحابہ کرام کے تعلیمات اسلامیہ ان کے قلب و روح کی گہرائیوں میں بس گئیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ان کی فطرت بن گئی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان مذموم چیزوں کی قطعی اور ابدی حرمت کا اعلان کر دیا۔
صحابہ کرام نے یہ اعلان سنتے ہی سر تسلیم خم کر دیا، شراب کے مٹکے توڑ دیے، جام و قدح ریزہ ریزہ کر دیے، اور وہ چیز جو عربوں کو ازحد عزیز تھی اب گندے پانی کی طرح گلیوں میں بہہ رہی تھی، اور جوئے کے اڈے ختم ہو گئے اور بتوں کے استھانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ صرف شراب، جوا اور بتوں کے استھان ہی نہیں بلکہ جو چیز ذہنی، جسمانی اور روحانی اور مالی نقصان کا باعث تھی اس کے استعمال سے بھی منع فرما دیا گیا، مثلا جوئے اور فال پکڑنے کے تیر وغیرہ، سب کو رجس اور عمل شیطان کہہ کر ان پر ہمیشہ کے لیے پابندی عائد کر دی۔ مذکورہ بالا آیت طیبہ میں اسی چیز کو وضاحت کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور ان تمام ضرر رساں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے نقصانات اور سزا کا ذکر کرنے سے پہلے مذکورہ آیت طیبہ میں جو ذکر کردہ مشکل الفاظ ہیں میں ان کے معنی آپ کے سامنے بتانے فائدے سے خالی نہیں سمجھتا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کے خطاب سے رب قدیم نے یاد فرمایا ہے، انما الخمر، بے شک شراب، انما الخمر، بے شک شراب۔ تو شراب کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے کہ خمر، ہر مدہوش کر دینے والی شراب کو خمر کہتے ہیں، اور یہی اس کا لغوی اور شرعی معنی ہے، اور یہ قطعی حرام ہے۔ میسر کے معنی کیا ہیں؟ آسان ہونا، اس کے لغوی معنی ہیں آسان ہونا۔ مطلقاً جوئے کو میسر کہتے ہیں، خواہ اس کی صورت کیسی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس طرح آسانی کے ساتھ بغیر محنت و مشقت دولت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے اسے میسر کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ شطرنج کھیلنا بھی جوئے کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کی تمام صورتیں قطعی حرام ہیں۔ آیت مقدسہ کے اندر ایک لفظ آیا ہے انصاب، تو انصاب یہ پلورل ہے، جمع ہے، اور اس کا مفرد یعنی واحد نسب ہے۔ نسب کسے کہتے ہیں؟ وہ پتھر جو حرم شریف میں بیت اللہ شریف کے ارد گرد نصب کیے گئے تھے، اور کفار ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے اور ان کا خون ان پتھروں پر مل دیتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اس کو قطعی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی بہت ضروری ہے، بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں میں اور ایصال ثواب کے لیے ذبح کیے گئے جانوروں میں بہت بڑا ڈفرینس، بہت بڑا فرق ہے۔ کفار کا بتوں کے نام پر جانوروں کا ذبح کرنا اور ان کے خون کو ان پر انڈیلنا، یہ ان بتوں کی عبادت کے لیے ہوتا تھا جن کو وہ معبود تصور کرتے تھے، اور یہ عمل قطعاً شرک اور حرام ہے، اور ایسا کرنے والے مشرک ہیں۔ لیکن جو جانور کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کیا گیا، اس کا مقصد اس بزرگ کی عبادت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اسے اس کا ثواب پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ اور کسی بزرگ یا اپنے اعزاء و اقارب کی ارواح کو ایصال ثواب کرنا خارجیوں کے سوا کسی نے بھی ناجائز قرار نہیں دیا، اور اس کی اصل حدیث پاک میں موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس باب میں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب کسی غیر کو بخش دے، نماز ہو یا روزہ، صدقہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور عبادت، یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز ہے، اس درست ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے 2 خوبصورت مینڈے قربانی دیے، ایک اپنی ذات کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کے ان تمام افراد کی طرف سے جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اس کی شہادت دی۔ تو اس حدیث مبارکہ کے تحت یہ جائز ہے کہ اپنے کسی بھی اچھے عمل کا ثواب آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، اور جو آدمی روزہ رکھے یا نفلی نماز پڑھے یا صدقہ دے اور اس کا ثواب اپنے غیر کو، اموات اور زندوں میں سے کسی کو دے دے تو جائز ہے، اور اس کا ثواب اہل سنت والجماعت کے نزدیک
ان تک پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، اسی سے متعلق میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھودوا دو اور یہ کہہ دو کہ یہ سعد بن معاذ کی والدہ کے لیے ہے۔ یہ آپ نے اس وقت اجازت دی جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کی کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں یا رسول اللہ، اور انہیں گفتگو کرنے کا موقع میسر نہیں آیا۔ اگر وہ گفتگو کر سکتی تو مجھے کسی اچھے کام کی وصیت کرتی۔ اب میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا صدقہ دوں؟ تو کیا اگر میں کوئی چیز صدقہ دوں تو کیا اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا؟ تو اس کے جواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، تم اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوا دو۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس کنویں کا پانی خود آپ نے نوش فرمایا، اور اس کے بعد کہا ھذہ البئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اس کنویں کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں۔ اسی طرح بہت سے اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ پھر میں الفاظ کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے ازلام۔ ازلام کے معنی کیا ہیں؟ وہ تیر جن کے ذریعے فالیں نکالی جاتی تھیں اور جن کے ساتھ جوا کھیلا جاتا تھا، انہیں بھی حرام قرار دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں کفار میں اور بہت سی عملی اور اعتقادی خرابیاں تھیں، وہاں ان میں یہ بھی ایک بہت بڑی غلط بات رواج پذیر تھی کہ وہ تیروں کے ذریعے نیک یا بد شگونی کا اعتقاد رکھتے تھے اور ان کے ساتھ جوا کھیل کر مال حاصل کرتے تھے۔ شریعت نے اسے بھی حرام قرار دیا۔ آیت طیبہ کا اصل مقصد تو شراب اور جوئے کی قطعی حرمت بیان کرنا ہے، لیکن انصاب اور ازلام کی حرمت کو ان کے ساتھ ساتھ ذکر فرما کر ان کی قباحت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، ایک لفظ کلام مقدس کی اس آیت کے اندر آیا ہے رجس۔ رجس کے معنی کیا ہیں؟ بدبودار اور غلیظ اور گندی چیز۔ اور ایک لفظ آیا ہے من عمل الشیطان۔ یہ کلمات ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں اتنی غلیظ اور ناپاک ہیں کہ کوئی سلیم الفطرت انسان از خود ان کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ صرف شیطان کی وسوسہ اندازی ہی اسے ان قبیح حرکات کے ارتکاب کی رغبت دلا سکتی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، شراب کی حرمت کے اسباب کیا ہیں اس کو بھی بہت غور سے سنیں۔ آج مکمل طور پر شراب اور جوئے سے متعلق میری گفتگو اور میرا بیان ہوگا۔ عموماً شراب انگور، گندم اور جوئے وغیرہ اور جو وغیرہ کو جوش دے کر بنائی جاتی ہے اور وہ نشہ آور ہو جاتی ہے۔ وہ عقل کو معطل کرنے اور مال کے فنا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی حالت میں انسان ایسا مدہوش ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اسی سے متعلق کہ شراب کس چیز سے بنتی ہے اور شراب جن چیزوں سے بنتی ہے وہ کیسے ہماری وجود میں آئیں۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب انگور کی بیل لگائی اور وہ سرسبز نہ ہوئی تو آپ کے پاس ابلیس لعین حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیل سرسبز ہو جائے، ہری بھری ہو جائے تو مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں 7 جانوروں کو ذبح کر کے ان کا خون اس کی جڑوں میں انڈیل دوں۔ تو آپ نے اس کا تجربہ کرنے کے لیے اور اس کی قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے اسے اجازت دے دی۔ تو اس لعین نے 7 جانور پکڑے جن میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی خاص عادات اور صفات ہیں، اور وہ یہ ہیں: شیر کو پکڑا، ریچھ کو پکڑا، چیتے کو پکڑا، گیدڑ، کتا اور مرغ اور لومڑی کو پکڑا، اور ان تمام کو پکڑنے کے بعد ان تمام کو ذبح کیا اور ان کا خون انگور کی بیل کی جڑ میں ڈال دیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی وقت سرسبز ہو گئی اور وہ بیل 70 رنگ کے انگوروں سے بار آور ہو گئی۔ کتنے؟
70 رنگ کے انگوروں سے بار آور ہوئی، اس پر 70 رنگ کے انگور آئے، حالانکہ اس سے پہلے انگور کی بیل پر ایک ہی رنگ کے انگور لگتے تھے۔ اس لیے انگور کی شراب پینے والا شیر کی طرح بہادر، ریچھ کی طرح طاقتور، چیتے کی طرح غضبناک ہو کر جھپٹنے والا، گیدڑ کی طرح ڈینگے مارنے والا، کتے کی طرح لڑائی جھگڑا کرنے والا، لومڑی کی طرح مکاری اور عیاری اور انتقام لینے والا، اور مرغ کی طرح آواز بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ شرابی کے اندر یہ صفات موجود ہو جاتی ہیں کہ جو انگور کی شراب پیتا ہے، اس لیے کہ انگور یہ ان شیطان کے اس عمل کی بنیاد سے پیدا ہوئی اس کی بیل کہ اس نے 7 جانوروں کو ذبح کر کے ان کا خون اس کی جڑ میں انڈیلا تھا، تب اس پر 70 رنگ کے انگور آئے تھے۔ کسی انسان کا اشرف المخلوقات ہو کر اور زمین پر خلافت کا تاج پہن کر ایسی عادات کا عادی ہونا کتنا ہی توہین اور کتنا نفس کو مجروح کرنے والی بات ہے، اور ایمان کی حالت میں کسی انسان کا ایسے اعمال کرنا بالکل ناممکن ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے اس فرمان کو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بڑی پیاری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں کوئی زانی زنا نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی چور چوری کرتا ہے، اور نہ ہی ایمان کی حالت میں کوئی شرابی شراب پیتا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر موجود نہیں رہتا، اور جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر موجود نہیں رہتا، اور جب شرابی کوئی شراب پیتا ہے تب ایمان اس کے اندر کوئی موجود نہیں رہتا۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مومن کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل کر اس پر سایہ فگن ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے باہر آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر سایہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کا ایمان، اور اسے اللہ تعالیٰ کے فوری عذاب سے بچا لیتا ہے، یعنی اس پر عذاب الہی عتاب الہی جو فوری طور پر نازل ہونے والا ہوتا ہے، ایمان اس کو اس سے بچا لیتا ہے اللہ کے عذاب سے، اور جب وہ اس گندے عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس کے اندر لوٹ آتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی اسی طرح وضاحت فرمائی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس کو ذکر کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پیاری حدیث، ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور احناف کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہ گار ہوتا ہے، بشرطے کہ حلال اور خفیف سمجھ کر اس کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ ان کے نزدیک عمل ایمان کے مفہوم میں داخل نہیں، اور نہ ہی وہ ایمان کا جز ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان عمل قبیحہ سے اپنے آپ کو بچائے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کیا شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیع گول دائرہ بنایا، پھر اس گول دائرے کے اندر ایک اور دوسرا گول دائرہ بنایا، پھر فرمایا پہلا دائرہ اسلام کا ہے اور دوسرا دائرہ ایمان کا ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ شراب نوشی کرے یا فعل شنی کا ارتکاب کرے یا چوری کرے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک شرک کا ارتکاب نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ عثمان بن حسن فرماتے ہیں کہ اے بھائیو، جان لو کہ ہمارے نزدیک ایمان اور اسلام دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ حاصل کرنے والوں میں سے ہوگا، کیونکہ اس نے جنت کے بدلے دوزخ کو اختیار کر لیا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اسی طرح حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا پیارے آقا نے کہ جب بندہ فعل شنی کا ارتکاب کرتا ہے، برے کام کا ارتکاب کرتا ہے، برا کام کرنے کی شروعات کرتا ہے، یا وہ شراب نوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو اس طرح چھین لیتا ہے جس طرح
انسان اپنے سر سے قمیض کو اتار لیتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے جس سے ہمارے اس دعوے کی تائید ہوتی ہے، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ گناہ کبیرہ کے وقت ایمان گناہ کرنے والے کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا کرے یا شراب نوشی کرے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس غلط عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ شراب پینے والے کی نحوست اور غلط کاری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہم نشینی سے بھی منع فرما دیا ہے کہ اس کے پاس بالکل نہ بیٹھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب نوشی کی جاتی ہو۔ اللہ اکبر! شراب پینے والے کی سزا کیا ہے اس کو بھی سنیں اور اس برے کام سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ میری ملت کے نوجوانوں، جو شخص دنیا کی شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب طہور سے محروم ہو جائے گا، اور آخرت کی شراب جس کو شراب طہور کہتے ہیں اسی کو ملے گی جو دنیا کی شراب سے بچ کر رہے گا۔ آج ہی توبہ کر لیجئے، اس بیان کو سننے کے بعد بالکل گانٹھ باندھ لیجئے کہ ہمیں شراب اور جوئے کے قریب نہیں جانا ہے، زنا اور برے کاموں کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو شراب پینے والے کی سزا کیا ہے اس کو بھی بہت غور سے سنیں۔ جو آدمی شراب نوشی کرتا ہے اور اس کے نشے میں مدہوش ہو جاتا ہے تو اس کا یہ اتنا سخت اور گھناؤنا جرم ہے کہ اس کو 10 سزاؤں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کتنی؟ 10 سزاؤں میں۔ فقی ابو اللیث روایت کرتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے آپ کو شراب پینے سے بچاؤ، کیونکہ اس کے پینے والا 10 بری خصلتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ کون سی خصلت، کون سی عادت ہوتی ہے؟ جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کی عقل دیوانوں کی طرح معطل ہو جاتی ہے اور وہ بچوں کی ہنسی مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے اور عقل مندوں کی نظر میں قابل مذمت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مال کو تلف کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ، شراب خور دوستوں اور بھائیوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا باعث میں ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ شراب خور اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ شراب پینا بدکاری پر ابھارتا ہے اور عین ممکن ہے کہ شرابی اپنی ہی عورت کو طلاق دے دے۔ چھٹی بات یہ کہ شراب پینا ہر گناہ کی چابی ہے اور شرابی پر ہر قسم کا گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ساتویں بات یہ کہ شراب خور محافظ فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے جو آپ کے کاندھے پر، ہر شخص کے کاندھے پر ہیں کرامن کاتبین، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اذیت پہنچاتا ہے کیونکہ انہیں اس کے ساتھ ہر بری مجلس میں مجبوراً داخل ہونا پڑتا ہے۔ اور آٹھویں بات یہ کہ اس پر شرعی حد 80 کوڑے واجب ہو جاتے ہیں، اور یہ سزا اگر اسے دنیا میں نہ دی جائے تو آخرت میں اس کے تمام عزیز و اقارب کے سامنے آگ کے کوڑوں سے دی جائے گی۔ نویں بات یہ کہ اپنے اوپر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے اور 40 دن تک نہ اس کی نیکیاں اوپر جا سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اور 10ویں بات یہ کہ اگر وہ توبہ نہ کرے اور موت کے وقت اسے ایمان سے، اگر وہ توبہ نہ کیا اور اسے موت آ گئی تو موت کے وقت اس کو ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ بے ایمان ہو کر مرتا ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ وہ 10 سزائیں ہیں جو اسی دنیا میں مرنے سے پہلے شرابی کو دی جاتی ہیں، اور آخرت کی سزائیں اس کے علاوہ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہم مومن کو اس لعنت سے بچائے، اور کسی عقل مند آدمی کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ وہ اس تھوڑی سی لذت کو آخرت کی ابدی نعمتوں سے حاصل ہونے والی طویل لذتوں پر ترجیح دے۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، شراب وہ چیز ہے، اس کی آخرت کی سزا کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا،
3 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 شرابی، یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ دوسرا صلح رحمی ختم کرنے والا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ نمبر 3 جادوگروں کو سچا ماننے والا۔ شرابی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غوطہ نامی نہر سے پانی پلاتا ہے، اور یہ وہ نہر ہے جو زانی عورتوں کے اندام نہانی سے جاری ہوتی ہے، اور اس کی گندی بدبو سے دوزخی بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی کی شادی مت کرو، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی نہ کرو، اور جب وہ مر جائے تو اس پر نماز جنازہ نہ پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، کہ شراب وہی پیتا ہے جس کو توریت، انجیل اور زبور اور قرآن کریم میں لعنتی کہا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس نے اس کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا، اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا، اور جس نے اس کی ضرورت پوری کی گویا اس نے اسلام مٹانے پر اس کی مدد کی، اور جس نے اس کو قرض دیا گویا اس نے کسی مومن کے قتل پر اس کے ساتھ تعاون کیا، اور جس نے اس کی ہم نشینی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نابینا اٹھائے گا، ایسا نابینا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، کبھی بھی شرابی کی مدد نہیں کرنی چاہیے، شرابی کو پیسہ نہیں دینا چاہیے، شرابی کو کبھی لقمہ نہیں کھلانا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص شرابی کی مدد کرے گا کل قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھایا جائے گا، اور ایسا نابینا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ شراب نوشی کرنا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان اس لیے ہے تاکہ میری امت جہنم میں نہ جائے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت جہنم میں نہ جا کے میرے ساتھ جنت میں جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان علی شان پر عمل کرتے ہوئے میری ملت کے نوجوانوں، آج ہی سے توبہ کر لو کہ ہم شراب، جوئے اور زنا اور ہر برے کام کے پاس ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہم اللہ اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں لگیں گے، اور آخرت کی بھلائی اور آخرت کو بنانے میں لگیں گے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بھی بہت غور سے سنیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے بچو، وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر ایک مثال پیش فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سے پہلے ایک آدمی بہت بڑا عبادت گزار تھا، وہ لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہتا تھا، اس پر ایک بدماش عورت فریفتہ ہو گئی، اور تو اس نے عبادت گزار کی طرف اپنا خادم بھیج کر اسے بلایا، تو اس خادم نے اس کو اس طرح بلایا کہ ہم تجھے شہادت کے لیے بلاتے ہیں۔ تو چوں ہی وہ آدمی آیا اور دروازے کے اندر داخل ہوا تو خادم نے فوراً دروازہ بند کر دیا، اور اس عبادت گزار نے وہاں ایک نوجوان عورت دیکھی جس کے پاس ایک غلام اور شراب کی بوتل رکھی تھی۔ تو اس عورت نے کہا ہم نے تجھے شہادت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ ان تینوں کاموں میں سے ایک کام کرو، ورنہ شور مچا کر میں تمہیں رسوا کر دوں گی۔ نمبر 1 اس غلام کو قتل کر دو، نمبر 2 یہ میرے ساتھ بدکاری کر کے منہ کالا کرو، نمبر 3 یا اس شراب کی بوتل سے ایک جام نوش کر لو۔ تو اس آدمی نے سوچا کہ اب ان تینوں کاموں میں سے کسی ایک کو کیے بغیر چھٹکارا نہیں، تو اس نے سنت یوسفی کو پس پشت ڈالتے ہوئے یہ خیال کیا کہ شراب پینا ان گناہوں میں سے ہلکا گناہ ہے، لہٰذا اسے کہا کہ تو شراب سے ایک جام بھر کر اپنے ہاتھوں سے مجھے پلا دے۔ اس عورت نے فوراً تعمیل کی اور اسے شراب پلا دی، جس سے اس کی عقل زائل ہو گئی اور اس کمینی عورت سے جنسی عمل کیا، پھر بدنامی کے خوف سے غلام کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس طرح تینوں کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو کر واصل جہنم ہو گیا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اے لوگو، شراب نوشی کرنا ایک بہت بڑی لعنت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ایمان اور شراب نوشی کرنا دونوں کسی آدمی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ شراب نوشی کرنا ایمان کے منافی ہے، اور اسے دل سے نکال دینا
ایمان ہے۔ شراب کی قطعی حرمت کا سبب روایت کیا گیا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ بعض صحابہ کرام کو طعام و شراب کی دعوت دی اور وہ آپ کے یہاں تشریف لے گئے۔ چونکہ ابھی تک شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے کھانے کے بعد آپ نے ان کو شراب پیش کی اور انہوں نے میزبان کی خواہش کے مطابق شراب نوشی کی اور وہ نشے میں مدہوش ہو گئے۔ اسی اثنا میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور اپنے ایک ساتھی کو امام بنایا تو اس نے سورۃ الکافرون کو اس طرح پڑھنا شروع کر دیا، یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد، یعنی انہوں نے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد کی بجائے اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد پڑھ دیا، جو صراحتاً شرک اور غلط تھا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ تو چونکہ اس آیت پاک میں صرف نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا، اس لیے وہ اوقات صلاۃ میں شراب نہیں پیا کرتے تھے اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد شراب نوشی کر لیتے تھے، جس کا اثر صبح تک زائل ہو جاتا تھا۔ لیکن جب نشے کی حالت میں ایک صحابی نے اونٹ کے جبڑے سے ایک صحابی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سے ایک صحابی کا سر پھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی قطعی حرمت کا حکم نازل فرمایا، جس کی وضاحت زیر عنوان آیت طیبہ میں کر دی گئی ہے۔ میں ان تمام تر بیان کردہ تفصیلات کو ایک عبرت انگیز واقعے کے بیان کرنے پر ختم کرتا ہوں، جس کو امام بیضاوی اور دوسرے مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر میں اس آیت کے تحت لکھا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین۔ جس طرح شیطان نے جب ایک انسان کو کہا کفر کر، تو جب اس نے کفر اختیار کر لیا تو اس نے کہا میں تجھ سے بری ہوں، بے شک میں اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس سے ڈرتا ہوں۔ تو ان دونوں کا انجام یہ تھا کہ وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر یہ بڑی پیاری بات، جو ہمارے لیے ایک عبرت کی بات ہے، ہمارے لیے ایک نصیحت کی بات ہے، بیان فرمائی، جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا برسیس۔ وہ ایک راہب تھا اور بہت ہی عبادت گزار تھا۔ 220 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اس کے 60,000 شاگرد تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی برکت سے ہوا میں اڑتے تھے۔ ملائکہ اس کی تعلیم اور عبادت پر تعجب کرتے تھے۔ اسے شراب پینے کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور ہٹا دیا تھا۔ ملائکہ کے تعجب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اے میرے ملائکہ، تم اس کی عبادت پر تعجب نہ کرو، کیونکہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میرے علم کے مطابق یہ کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ وہ شراب نوش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ارشاد گرامی کو اس ارشاد گرامی کو شیطان نے بھی سن لیا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کی ہلاکت کا سبب وہی ہوگا۔ تو اس نے ایک بزرگ آدمی کی شکل اختیار کی اور برسیس کی عبادت گاہ کا قصد کیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور برسیس کی عبادت گاہ کے نزدیک پہنچ کر اسے آواز دی۔ اس نے پوچھا تو کون ہے اور تیرا مقصد کیا ہے؟ جواب دیا میں بھی تیری طرح عابد ہوں اور تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ عبادت میں تیرا مددگار ثابت ہوں۔ تو برسیس نے کہا کہ جو بھی اللہ کی عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیتا ہوں تاکہ تو اللہ کی عبادت کر سکے۔ ابلیس اٹھ کھڑا ہوا
اور 3 دن تک مسلسل عبادت کرتا رہا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ ایک لمحے کے لیے اس نے آرام کیا۔ اس کی عبادت پر برسیس بڑا متعجب ہوا اور خیال کرنے لگا کہ میں تو روزہ افطار بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں، اور یہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، یہ عجیب عبادت گزار ہے۔ اس نے اس ملعون سے کہا کہ میں 220 سال سے مسلسل اللہ کی عبادت کر رہا ہوں لیکن کھانے اور پینے کو ترک نہیں کر سکا۔ تو ابلیس لعین نے کہا میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا تھا، جب وہ مجھے یاد آتا ہے تو میری آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے اور بھوک اور پیاس مجھے نہیں ستاتی۔ تو برسیس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا حیلہ ہے جس کے ساتھ میں تیرے جیسا ہو سکتا ہوں۔ اس نے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو۔ شیطان نے کہا پھر توبہ کر لو، وہ بہت ہی کریم اور بخشش فرمانے والا ہے، یہاں تک کہ تو اطاعت کی لذت کو اس طرح حاصل کرے گا جس طرح مجھے نصیب ہوئی ہے۔ برسیس بیچارہ بنی اسرائیل کا عابد تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، غلام مصطفیٰ نہ تھا۔ اگر غلام مصطفیٰ ہوتا تو اللہ کے حکم سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر شیطان کے فریب کاریوں کو ختم کر کے رکھ دیتا، لیکن ناواقفی کی وجہ سے شیطان کی سازش اس پر کارگر ثابت ہوئی اور وہ گمراہ ہو گیا۔ اس نے شیطان سے پوچھا کہ میں کس گناہ کا ارتکاب کر کے اس منزل تک پہنچ سکتا ہوں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ وہ زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو برسیس نے اس سے انکار کر دیا۔ تو ابلیس نے کہا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کسی مومن کو قتل کر دو۔ تو برسیس نے کہا کہ کسی مومن کو بے گناہ قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ابلیس نے اپنا آخری تیر پھینکا جو کارگر ثابت ہوا اور کہا کہ پھر شراب نوشی کرو کیونکہ یہ ان سب سے آسان گناہ ہے۔ تو برسیس اس کے چکر میں آ گیا، اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا، ایک گاؤں میں پہنچا اور وہاں خوبصورت عورت سے شراب خریدی اور اسے نوش کیا۔ نشے میں مدہوش ہو کر اس عورت سے بدکاری کی، اس فعل شنی کے ارتکاب سے اپنے نامہ اعمال کو گندا کیا اور اس عورت کے خاوند کو جو یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا اس کو قتل کیا اور بدنامی کے اور انتقام کے خوف سے قتل کر دیا۔ تو شیطان لعین انسانی شکل میں اس شہر کے حاکم کے پاس گیا اور برسیس کی چغل خوری کی، اسے پکڑ لیا گیا۔ شراب پینے کی سزا 80 کوڑے اسے لگائے گئے اور فعل بد کی سزا 100 کوڑے جھیلنے پڑے۔ لوگوں میں رسوائی ہوئی اور ناحق قتل کرنے کی وجہ سے پھانسی پر لٹکائے جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اب شیطان دوسرے روپ میں اس کے سامنے آیا، پوچھا بتاؤ کیا حال ہے؟ تو برسیس فوراً بول اٹھا اور کہا جو کسی برے دوست کی سنگت اختیار کرتا ہے تو اس کی یہی سزا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمت و رضوان نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ میری ملت کے نوجوانوں، پھر ناصح اور مشفق بن کر ابلیس نے کہا کہ میں 220 برس سے تیری وجہ سے سخت آزمائش میں تھا، یہاں تک کہ میں نے تجھے پھانسی کے پٹھے پر لا کھڑا کیا۔ اگر تو اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور اس سزا سے چھٹکارا چاہتا ہے تو اب بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ تو برسیس نے کہا تو مجھے وہ طریقہ بتا جس سے میری جان بچ جائے، تو میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں جو تو چاہتا ہے۔ تو لعین شیطان نے کہا مجھے صرف ایک سجدہ کر دے۔ تو برسیس نے کہا میں اس پھانسی کے پٹے پر تجھے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اس لعین نے کہا صرف اشارے سے مجھے سجدہ کر، میں قبول کر لوں گا، مرتا کیا نہ کرتا کے مقولے کے تحت برسیس نے اسے سجدہ کیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا پٹا اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ اور اس طرح شیطان اور جو انسان کا ازلی دشمن ہے اس کا چکر، اس کا مکر اس میں کارگر ہو گیا اور برسیس کی 220 سالہ عبادت ختم ہو گئی اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ ارشاد گرامی اس کی ترجمانی کرنے کے لیے کافی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی عبادت گزار عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، وہ بدقسمتی سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس سے وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، نافرمانی کرتا رہتا ہے، اس کا نافرمانی کرنا اس کا شعار بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، اس کی خوش بختی اس کے کام آتی ہے، وہ کوئی ایسا نیک کام کرتا ہے جس سے اس کے سارے گناہوں کی سیاہی دھل جاتی ہے اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے مولا کریم، میں اپنی نفس کی سرکشی اور اس کی بے باکی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا یہ نفس ہمیشہ مسلسل غلط کام کرنے کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ جب تک تیری رحمت میرے شامل حال نہیں ہوگی اور تیرا کرم میری دستگیری نہیں فرمائے گا تو میں راندہ درگاہ ہو جاؤں گا۔ اے میرے رب، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری لغزشوں سے مجھے درگزر فرما دے، اپنے محبوب کے سامنے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا، تیری رحمت اور تیرے کرم کے سوا کوئی وسیلہ اور کوئی سہارا نہیں، انک انت ارحم الراحمین۔ اے پروردگار عالم، تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔